السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اتحاد اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایکسٹراڈنری ہوں گے، بریلینٹ ہوں گے، گریٹ ہوں گے، بیوٹیفل ہوں گے، نائس ہوں گے اور اپنی اپنی فیلڈ میں موٹیویٹڈ ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے، اور آپ سب اس کووڈ-19 کی سچویشن میں سب سیف ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے شائنس، شرمندگی محسوس کرنا کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں، کوئی بھی سچویشن میں، ہر سچویشن میں شرمندگی محسوس کرنا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، امپورٹنٹ سرکمسٹانسز ہے، کیونکہ ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں، ہر سچویشن میں، لائف کی ہر کرائیٹیریا میں، ہر ویژن میں، ہر آئیڈیالوجی میں یہ چیز انوالو ہوتی ہے۔ اب اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں کہ شائنس بیسیکلی ہے کیا پرابلم؟ بیسیکلی شائنس ایٹ دی اسٹارٹنگ پوائنٹ، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو سٹارٹ سے ہی اسے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ملتے ہیں، اس کی گھریلو لائف کی طرف سے، اس کی والدین کی طرف سے، اس کے فیملی کی طرف سے، تو اس میں ایک شائنس کا ایلیمنٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب شائنس کا ایلیمنٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی پرابلمس کو فیس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے اس کا کانفیڈنس لیول بھی کم ہوتا ہے، اس میں انزائٹی پیدا ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ سائیڈ لائن، فیملی سے سائیڈ لائن ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر شائنس پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنی فیلنگز کو شیئر نہیں کر سکتا، ایکسپریس نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اور جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس فیس کرتے ہیں بچے۔ اور یہ ہم تقریباً ہمارے 90-95% جو چلڈرن ہے پاکستان کے اندر، وہ یہ انزائٹی پرابلمس اور یہ شائنس کا ایشو فیس کرتے ہیں۔ اور جس میں 5 سے 7% لوگ ایسے ہیں جو سٹارٹ سے ہی ان کے والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے، ان کے والدین کا ایک پوائنٹ آف ویو ایسا ہوتا ہے، ان کے والدین کا ویژن ایسا ہوتا ہے، ان کے والدین کی آئیڈیالوجی ایسے ہوتی ہے کہ وہ اس 5-7% لوگ اپنے ایسی تربیت کرتے ہیں بچوں کی کہ ان میں شائنس نہیں ہوتی، وہ اپنی فیلنگز کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے ویژن کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی پرابلمس کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں، جذبات کو بتاتے ہیں۔ اور جذبات ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو انٹرنلی ڈیمیج کرتی جاتی ہے، اور یہ کہہ لیں کہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ایک بیماری ہے، اور جو انسان کے اندر سے اندر انسان کو کاٹتی جاتی ہے، اور وہ پھر بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں وہ ڈپریشن، انزائٹی، ٹھیک ہے، اس طرح کے ایلیمنٹس اس میں ظاہر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کیسے، ہر شخص، میں انکلوڈنگ می، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ می، میں بھی بہت شائع پرسن تھا۔ ایک دور ایسا تھا کہ میں اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنی تھاٹ پروسیس، اپنے ویژن، اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپریس نہیں کر پاتا تھا، نہیں بتا پاتا تھا۔ تو اس کو میں نے پروفیشنلی آہستہ 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 جب سیکھتا گیا، میری زندگی میں کچھ اچھے استاد آئے، کچھ اچھے فیملی ممبرس نے مجھے گائیڈ کیا، مینٹور کیا، استادوں نے گائیڈ کیا، جس میں بہت سے استاد ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، خرم زبیری صاحب ہیں، ریحان اللہ والا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، کیسر عباس صاحب ہیں، ٹھیک ہے، انڈین، اگر میں ٹونی رابن کو پڑھتا رہوں فورن پہ، انڈین میں سندیپ میشوری کو بہت زیادہ میں نے فالو کیا، میں نے دیکھا۔ تو یہ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے یا چیزیں ہیں، وہ آپ اپنے اندر جو فالٹ ہے اس کو پروو کریں، اور جو صحیح فیلنگز ہیں، جو صحیح جذبات ہیں، جو صحیح ویژن ہے، جو صحیح تھاٹ پروسیس ہے، اس کو ایکسپریس کرنا سٹارٹ کریں، اس کو بتانا سٹارٹ کریں۔ جب آپ کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے آپ
کسی بھی ایج میں، کسی بھی ایج گروپ سے، کیونکہ موسٹلی یہ جو پروسیس ہے یہ 10 ایئرس سے آنورڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پہلے بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. یہ 5 سال کی ایج سے، کچھ بچوں کو تو میں نے دیکھا ہے ان کو 5 سال کی ایج میں ہی اتنی وہ فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے رحیم فاطمہ ہے فیس بک پہ، وہ فیس بک لائیو بھی کرتی ہیں، انٹرویو بھی کرتی ہیں. اب انہوں نے 6 سے 7 ایئر اولڈ گرل ہے، ادھر سے سٹارٹ کیا. ابھی 12 ایئر کی ہے، تو کافی 3-4 سال ہو گیا ہوں. اپنے سٹارٹ اپس بھی کر رہی ہیں اتنی کم عمر میں. وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی کا اس کو ایسے ایکسپریس کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو اس کا ہیلپ کرنا، اس کی سپورٹ کرنا، اس میں ان کو ہیلپ دی گئی ہے. ان کو اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کا انوائرمنٹ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ گرو کیا ہے، بہت ہی جلدی گرو کیا ہے. اور میں کافی انسپائر ہوں کہ ایسی چیز سچویشن میں آپ وہ گروتھ کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتے ہیں، بریلینٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ بچے جو یہ ہے، یہ جب ہماری ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی سکسیزفل انٹرپرینور، سکسیزفل موٹیویشنل اسپیکر، انسپائریشنل، اور انہوں نے اپنی ایک لائف سیٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سٹارٹ سے ہی ان کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے، ایسی بیہیویئر ملتا ہے، ایسے ایتھکس ملتے ہیں، ایسا وین ملتا ہے، ایسی آئیڈیالوجی ملتی ہے، اور وہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی لائف میں آپ محسوس کریں کہ آپ میں کمیاں ہیں، آپ کے لرننگ پروسیس میں کمیاں ہیں، آپ کے کانفیڈنس میں کمیاں ہیں، آپ کے شائنس میں کمیاں. اب کانفیڈنس اور شائنس میں بھی 2 ٹرمز ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. ایک ہوتا ہے نیگیٹو، جسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں منہ پھٹ، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی کہہ لیں کہ اس کے الفاظ کا چناؤ، یا اس کی بات کرنے کا سلیقہ، یا اس کے فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ بہت ہی کہہ لیں کہ غلط وے ہوتا ہے، اس کا غلط کنسیپٹس ہوتے ہیں، غلط وین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ایک ڈفرینٹ لیول آف وے سے بات کرتا ہے، اور وہ اس کو ہم کہہ لیں کہ ان دی فارم آف نیگیٹو کانفیڈنس اس کے اندر زیادہ بلڈ ہوتا ہے. وہ ہر ایک کے سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر ایک سے اس طرح وے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ایکسپریس کرتے ہیں. جیسے آپ گورنمنٹ سکولز میں چلے جائیں تو گورنمنٹ سکولز میں یہ کیا ہوتا ہے، کچھ بچے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہوٹنگ کرتے ہیں. کالجز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کے کالجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، مطلب بسز کو روک لیا، یہ اس طرح کی سچویشن کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ وہ بہت ہی نیگیٹو. اور ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے جس میں آپ نے اپنی ریزنز پیش کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ پرٹیکولر چیز ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں ریزنز کیا ہے. کوئی بھی ایج گروپ ہے تو اس میں وہ ہے کہ آپ نے اپنی پازیٹیو ریزنز پیش کرنی ہے کہ کوئی چیز آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کوئی چیز آپ کیریئر وائز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی وائز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ اپنی لائف میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک آپ کو ایک ریزنس دینی ہوتی ہے، ایک پروسیس دینا ہوتا ہے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، اس میں پلاننگ ہوتی ہے، اس میں انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں ویژن ہوتا ہے، اس میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. تو پھر وہ آپ کسی بھی، وہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو دینا ہے، اپنے ٹیچرس کو دینا ہے، آپ نے اپنے کولیگس کو دینا ہے، اپنے باس کو دینا ہے، اپنے اسٹارٹ اپ پچ میں دینا ہے، بزنس میں دینا ہے، انویسٹرز کو دینا ہے، اینجل انویسٹرز کو دینا ہے، کسی بھی شخص کو دینا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ اسٹارٹ اپ کی پچ کر رہے ہیں، تو اسٹارٹ اپ پچ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اینجل انویسٹرز کو اپنا آئیڈیا پچ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو وین ہے، اس کو کیا کرتے ہو، وہ کیٹیگرائز کرتے ہو چیزوں کو، ایک اسٹیپ وائز لکھتے ہو، اور اسٹیپ وائز لکھ کے اس کو ان دی فارم آف ویڈیو، آڈیو آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہو. جب آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہو ڈیفینیٹلی اینجل انویسٹر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پرابلم ہے،
اس کا یہ پرٹیکولر سلوشن یہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی آپ کو اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ نیگیٹو کانفیڈنس اسے کہتے ہیں۔ پازیٹیو کانفیڈنس اور پازیٹیو شائنس کو ختم کرنا اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنا لرننگ پروسیس بہتر کرنا پڑے گا، اپنے ویژن کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنی آئیڈیالوجی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جتنی آپ لرننگ کریں گے، جتنے اس لرننگ کو آپ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن میں لے کے آئیں گے، پریکٹیکل فارم میں لے کے آئیں گے، تو یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہوگا۔ اور یہ آپ کو کسی بھی سینس میں، میں فار ایگزامپل میں نے اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ناٹ گڈ ان اسپیکنگ، میں بولنے میں بالکل برا تھا، نہ میں کبھی اس طرح ویڈیو میں نے ریکارڈ کی، لیکن میں نے اپنی شائنس کو ختم کیا، کانفیڈنس لے کے آیا۔ آپ میری سٹارٹ والی ویڈیوز دیکھیں، اس میں ہر بات پہ اڑک رہا ہوں، میرے سے بولنے نہیں ہو رہا، میرے سے بات چیت کرنے نہیں ہو رہی، تو وجہ کیا تھی؟ میں نے اپنے لرننگ ایٹیٹیوڈ کو بہتر سے بہتر بناتا گیا۔ تو اسی طرح سر سندیپ ہیں، سندیپ صاحب نے اپنی پہلی ویڈیو ریکارڈ کی تو اس میں وہ بہت زیادہ گھبرائے اور گھبرا کے 3-4 دفعہ رکے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں اور اس واقعے کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو اس وقت ان میں ایک شائنس تھی، شائنس کی وجہ سے انزائٹی پیدا ہوئی، انزائٹی کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوا، اور وہ ڈپریشن ان کی ٹنگ پہ، زبان پہ اثر انداز ہوا، اور ان کی زبان رک گئی، لڑکھڑانا شروع ہو گئی، اور وہ اپنا اس سیشن کو 100% نہ کر سکے۔ لیکن اس وقت انہوں نے اپنی ایفرٹ 100% کی، لیکن رزلٹ ان کو 100% نہیں ملے۔ کیوں؟ ان کا لرننگ ایٹیٹیوڈ کم تھا۔ جب لرننگ ایٹیٹیوڈ کم ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے فوکس پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ویژن پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی بولنے کے سٹائل پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ایکشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے الفاظ کے چناؤ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ٹاپکس پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے کنٹینٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طرح طرح کی یہ کیا ہے، ایک صبر کا بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر۔ جتنا آپ صبر کریں گے اور اس کو سیکھیں گے، آپ اپنی غلطیوں پہ ڈٹ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ڈٹ جاتے ہیں اپنی غلطیاں کر کے، ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں، لیکن آپ غلطیوں سے دیکھیں، آپ کے اندر جو فالٹ ہے ان کو آپ پن پوائنٹ کریں اور ان پہ ورک کرنا سٹارٹ کریں، تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، آٹومیٹیکلی آپ کا جب کانفیڈنس بڑھے گا، جب آپ ایک چیز کو 20 دفعہ کریں گے تو فرسٹ ٹائم ڈیفینیٹلی اگر غلط کریں گے، دوسری ٹائم اس میں جو فالٹ ہے، جو غلطیاں، ان کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے، اس چیز کے اندر پرفیکشن آپ کے اندر آ جائے گی، اور شائنس بھی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو اس ٹاپک یا اس سچویشن یا اس فیلڈ یا اس کیریئر یا اس سٹارٹ اپ یا اس بزنس یا اس باس کے ساتھ، آپ ایک باس کے ساتھ کام کریں گے، دو کے جب 3-4 کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کا ویژن ایک بن جائے گا، آپ اس کو ڈیل کرنے میں اچھے ہو جائیں گے، آپ اس بزنس کو چلانے میں اچھے ہو جائیں گے، آپ اپنے کیریئر کو چلانے میں اچھے ہو جائیں گے، آپ اس جاب کو بہتر طریقے سے کرنے میں بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ایکسپیرینس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، کیونکہ پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ پرفیکشن کب آتی ہے؟ جب آپ چیزوں کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، ان کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، اور جب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ پرفیکشن میں کنورٹ ہوتی ہے، اور پرفیکشن کنورٹ ہوتی ہے آپ کی پروفیشنلزم میں کنورٹ ہوتی ہے، اور آپ کے ایکسپیرینس میں کنورٹ ہوتی ہے، اور ایکسپیرینس کیا کریٹ کرتا ہے؟ آپ کے اندر شائنس کو ختم کرتا ہے، اور آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے، اور سیلف کانفیڈنس کیا پیدا کرتا ہے؟ آپ کی سکسیس ریٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے، اور آپ کی سکسیس ریٹ کو کیا چیز اوپر لے کے جاتی ہے؟ آپ کے ادارے کو اوپر لے کے جاتی ہے، آپ کے کیریئر کو اوپر لے کے جاتی ہے، آپ کے سٹارٹ اپ کو اوپر لے کے جاتی ہے، آپ کے بزنس کو اوپر لے کے جاتی ہے، آپ کی باس کی پرفارمنس کو بہتر لے کے جاتی ہے۔ جب بہتر لے کے جاتی ہے، ادارے کو بہتر لے کے جاتی ہے، تو ادارہ کس پہ
انحصار کرتا ہے، آپ کی سٹی یا آپ کی کنٹری پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے، اس کی سکسیس کا کچھ نہ کچھ وہ رول پلے کر رہے ہوتا ہے. تو وہ ایک ادارے کا پازیٹیو امپیکٹ کنٹری کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے. کنٹری کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے تو نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں، نئی جاب کریشن ہوتی ہے، نئی امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے. اور جب نئی امپلائمنٹ پیدا ہوتی ہے تو نئے لوگوں کو چانس ملتا ہے. نئے لوگوں کو چانس ملتا ہے تو ان کے نیو کریٹیوٹی، نیو آئیڈیا، نیو ویژن سٹارٹ ہوتا ہے. جیک ما کیوں کہتے تھے؟ جیک ما کہتے ہیں کہ اگر آپ mid-30 میں ہیں تو ورک کریں، اپنے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں، بزنسز سیٹ کرنے کی کوشش کریں. جب mid-40 میں آ جائیں تو ورک فار دی یوتھ، نوجوانوں کے لیے کام کرنا سٹارٹ کریں. نوجوانوں کو چانس دیں کہ وہ آپ کے ادارے یا کنٹری کے لیے کام کریں. وہ آپ سے زیادہ جذبات، فیلنگس، کانفیڈنس، ورک، ٹھیک ہے، ہارڈ ورک اور زیادہ جذبہ جنون سے وہ کام کر سکتے ہیں آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ لے کے. تو اس طرح ہر چیز ایک بیلنس وے کے ساتھ، کنیکٹیوٹی ہے ہر چیز کی دنیا کے اندر، کنیکشن ہے. چھوٹے چھوٹے اسٹیو جابس کہتے تھے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں. ان ڈاٹس کو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ ڈاٹس کب کہاں پہ ملیں گے جا کے، لیکن جب یہ ورک آؤٹ ہوتا ہے، آپ کی لائف چلتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ڈاٹس کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی لائف بھی سموتھلی آپ کو جہاں تک اس نے پہنچانا ہے وہ پہنچا کے رہتی ہے. تو یہ ویژن ہے شائنس ختم کرنے کا. کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس کو شیئر کریں. اور اگر اس بندہ ناچیز سے کسی بھی لفظ میں اور اس لیکچر میں، اس ٹاپک میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا، یہ بندہ ناچیز آپ سے اور اپنی رب کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہے. اور آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اور اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ، اپنے دوست ابتہاج ٹاٹا والے کو. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. السلام علیکم.